ایکسپریس کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواصد عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے چند لمحے پہلے ملاحظہ کی۔ روز نئے خیالات سامنے آ جاتے ہیں قوم کے، اور ہر خیال جو ہوتا ہے وہ ایک بار پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج جو عمران خان صاحب نے فرمایا، انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ آپ سرکاری بینکوں سے پیسے نکلوا لیں، اور اس کے بعد خاصی ایک خوف کا عناصر پھیل گئے پوری سوسائٹی میں۔ کل انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ براہ راست دوسرے ممالک میں پیسے بھجوانے کے بجائے یا باہر سے پاکستان پیسے منگوانے کے بجائے ہنڈی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ ایک بیان تھا جس نے خاصا قوم کو حیران کیا۔ ساتھ انہوں نے کل یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں نیا پاکستان اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ میں شادی کر سکوں۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ بیان تھا۔ ساتھ انہوں نے آج یہ کہا کہ میں اگر اپنے کارکنوں سے کہہ دوں تو وہ پولیس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور پولیس کو پسپا کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی تازہ یہ خیال بھی سامنے آیا کہ 3 دن کے اندر وزیر اعظم گھٹنا ٹیک دیں گے اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ سالو ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سارے بیانات ہیں، اور ان بیانات کے پس منظر میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے آج اپنی سندھ کی کابینہ کے ارکان کو بلوایا، اپنی پارٹی کے ارکان کو بلوایا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں اور آئین کے ساتھ ہیں۔ سراج الحق صاحب کے خیالات اس وقت آپ ٹکٹس کی شکل میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ انتہائی خوفناک شکل اختیار کر گیا یہ بحران، اور آگے چل کے یہ بحران کیا شکل دکھاتا ہے، کیا صورت دکھاتا ہے، اس پہ سراج الحق صاحب بھی بڑے حیران اور پریشان ہیں۔ خواصت اس میں کوئی شک نہیں کہ گمبھیر ہو گئے ہیں حالات۔ حکومت وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن 11 سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ علامہ طاہر القادری صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ انقلاب کے بغیر واپس تشریف نہیں لے جائیں گے، اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اب اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس بحران سے قوم کو کیسے نکالا جائے گا، یا پھر اسی بحران کے اندر دب کر قوم ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک سوال ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، میں نے اور مسلم لیگ ضیاء کے صدر بھی ہیں، اور یہ نیگوشیشن میں بھی شامل تھے۔ علامہ طاہر القادری صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ٹیکسٹائل کے وفاقی وزیر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب علامہ صاحب پچھلے سال یہاں پہ تشریف لائے تھے تو عباس آفریدی صاحب اس وفد میں شامل تھے جنہوں نے نیگوشیشن کی تھی علامہ صاحب کے ساتھ۔ قاضی شفیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے ابھی استعفیٰ نہیں دیا۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ آپ محسوس نہیں کرتے پاگل پن ہے جس میں قوم پھنس چکی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاگل پن حکومت کی طرف سے یا ہماری طرف سے؟ اوورآل پوری سوسائٹی کی طرف سے؟ دیکھیں، میرے خیال سے پاکستان جب سے بنا ہے ہم شکایتیں تو بڑی کرتے رہے کہ جی سسٹم میں خامیاں ہیں، مشکلات ہیں، عوام کے لیے نہیں بنا ہے ساری چیزیں، جمہوریت مخصوص طبقے کے لیے، لیکن آج تک اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سسٹم تھا وہ بڑے مضبوط لوگ تھے اور بڑے متحد لوگ تھے اس حوالے سے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں تو میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری بن رہی ہے کہ پہلی دفعہ لوگ جو ہے نا، وہ بھی میڈل کلاس، لوور میڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ وہ آ کے کھڑے ہو گئے، اس سسٹم کو چیلنج کر دیا۔ اب ظاہر ہے مشکلات ہوں گے، 67 سال سے ایک چیز چلے آ رہی ہے اور مخصوص لوگ اس پہ قابض ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس الیکشنوں میں جن کے پاس پیسہ، طاقت، وہ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ جو قابل آپ جیسے لوگ اور جو قابل لوگ اس سوسائٹی کے صرف ایک منٹ رکیے گا، کیونکہ شہزاد عائد صاحب نے گانا شروع کیا آپ کے جلسے میں چاہتا ہوں کہ وہ سن لیں اور اس کے بعد دوبارہ یہیں سے گفتگو شروع کریں۔ شہزاد عائد صاحب کے خیالات ملاحظہ کیجیے ذرا۔ خاصت شہزاد عائد صاحب گانا گانے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں ابھی وہ، اور کیونکہ گانا ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے مائک ان کے منہ تک چلا گیا، ابھی وہ گانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ آواز تو اور منمانی ہے تیری نادانی، کبھی چل من کبھی جلوہ ہے یہ چاہت کا اشارہ، سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی، سالی پہچانی نہیں کبھی تو جانے گی، بن کے انجانی کر منمانی، اور منمانی ہے تیری نادانی، کبھی چل من کبھی جلوہ ہے یہ چاہت کا اشارہ، سالی تو مانی نہیں کبھی تو مانے گی، سالی پہچانی نہیں
कभी तो जानेगी। क्या बात है। दिल मेरा चाहे तुझी पे आना, देखा मैंने तुझको तो ये जाना, दिल कब होता है दीवाना, देखा मैंने तुझको तो ये जाना, तेरी खुशबू संग हुई है, सांस ये मुझ पर तंग हुई है, चोरी चोरी लगन हो जाया, तेरा मेरा मिलन हो जाया, चोरी चोरी लगन हो जाया, तेरा मेरा मिलन हो जाया, कभी चिलमन कभी जलवा है ये चाहत का इशारा, साली तुम मानी नहीं कभी तो मानेगी, साली पहचानी नहीं कभी तो जानेगी, बन के अनजानी करे मेरे मन में। शौकत साहब, मैं पहले मादर चाहता हूं क्योंकि आपकी बात अधूरी रहेगी, लेकिन वो ज्यादा अहम काम था, मैं चाहता था कि वो उधर देख लें, क्योंकि शहजाद राय साहब आपके जलसे में साली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं आपसे दोबारा माफी चाहता हूं, आप बात जारी रखिए अपने। पहले ये अर्ज करना था कि देखें, आज जब हम सियासत शुरू कर रहे थे तो मैं, चूंकि ज़ाहिर है मैंने शुरुआत खान साहब के साथ ही की सियासत में, और उनका ये ख्याल था कि ये जो सिस्टम है ये अवाम के लिए होना चाहिए, जिससे फायदा नहीं हो रहा है, और एक चेंज लाने की कोशिश की। और आज आप देख रहे हैं, और वो हमेशा से वो कहते थे कि जितनी भी पार्टियां हैं ये सारी स्टेटस को की पार्टियां, और ये एक दूसरे को सपोर्ट कर करके आवाम का बेड़ा गर्क करती रही हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जब वो सिस्टम के खिलाफ नहीं, खैर ये इसको ना ये कोई इसको बंद कर दें, इसको ना देखें, नहीं, ये इतने वो नहीं है कि अगर आप इसको ये कहें कि जी ये कोई गैर इस्लामी है, बिल्कुल मैंने तो आपसे कहा ही, मैंने कहा है भाई गैर इस्लामी है, मैंने कब कहा कि गलत नहीं, मतलब अब मैं कहता हूँ पॉलिटिकली आप देखें कि लोगों को आज लोअर मिडिल क्लास के लोग उठ के इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, और एक तरफ जो हम कहते हैं बादशाहत है, वो बादशाहत कहते हैं कि जी नहीं, इसको हर सूरत में नवाज शरीफ साहब को बचाना है। और आज सारी वो पार्टियां जिनके यानी जो गो जरदारी गो के नारे लगाते थे, वो उनको बुला लिया गया, 70 डिशें खिला दी गई, आज वो भी कह रहे हैं जी ये ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह उसमें शौकत साहब, एक पहली बात तो ये है कि हम इस सिस्टम से मुतमईन नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बेशुमार खराबियां, और जब तक इन खराबियों को दूर नहीं किया जाएगा पाकिस्तान बेहतर पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। इस मामले में मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूं, लेकिन मसला ये है कि इस तरह ये मामला ठीक हो जाएंगे, मसलन हुंडी के जरिए हम मामलात को ठीक कर लेंगे, और सिविल नाफरमानी के जरिए हम मामलात को ठीक कर लेंगे, और हम बैंकों, सरकारी बैंकों से पैसे निकालने के बाद मामलात को ठीक कर लेंगे, हम ठीक कर लेंगे इस तरह। देखिए जवाब साहब, हमारे पास कौन सा रास्ता है कि आप मुझे बताएं कि 100 साल तो असम्बली में हमने बैठ गए, असम्बली में चीखते रहे, कोई किसने सुना? नवाज शरीफ साहब तो असम्बली नहीं आते थे, अभी हमारे प्रेशर से कम से कम असम्बली आना तो उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए उनको फॉरेन टूर से फुर्सत नहीं मिलती थी, पाकिस्तान पे वो तवज्जो नहीं देते थे, वो सारे दिन अपने बिजनेस में लगे रहते, अपने बच्चों को साथ फिराते थे, वो एक अलग इशू है, उनका अपना काम है, करे बेशक करे। अफरीदी साहब को शामिल करना चाहता हूं मैं आपके साथ, अफरीदी साहब को शामिल। अफरीदी साहब, ये देखिए अनाज दोनों तरफ से, मैं माजरत चाहता हूँ, हम सिर्फ इमरान खान साहब को बुरा नहीं कह सकते, हम उनको पुश नहीं कर सकते, हुकूमत ने भी अब तक कुछ नहीं किया, माजरत चाहता हूँ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुकूमत ने बहुत कुछ किया, लेकिन एक चीज़ को मैं इख्तिलाफ नहीं करूंगा, वो इससे कि हर तरफ बिगाड़ने वाले ज्यादा थे, बनाने वाले कम थे काफी दिनों से। अगर वो पीटीआई साइड है या वो जो भी साइडें हैं, या हमारी साइड भी ले लें, तो आप इस्तीफा दे दो भाई। मेरी पूरी बात तो आप मुझे करने देना, फिर आपको समझ आएगी। मैंने कहा बिगाड़ने वाले बहुत थे, बनाने वाले कम थे, ठीक है। जैसे इजाजुल हक साहब आए, बाकी ये बातचीतें शुरू हुई, बहुत से ऐसे लोग आए जो अभी बनाने वाले ज्यादा हो गए, बिगाड़ने वाले कम हो गए। दूसरे साइड से भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि इस वजह से तब्दीली, और जो बार बार हम सुन रहे हैं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई को नुकसान हो एक सियासी, क्योंकि फिर पूरी जमहूरियत का नुकसान है। क्योंकि लेकिन हमने जितना बर्दाश्त और जितना सब्र और जितनी बातें मानी, क्योंकि हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, एक फलदार दरख्त का काम यह है कि वो उसको झुकना पड़ता है, तो एक सूखे दरख्त कोई झुक नहीं सकता। हम इतने झुके कि हमने हुंडी आप समझते ठीक है, मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि जो इनकी पहले
تحفظات اور ان کی جو انہوں نے یہ ایجیٹیشن جن باتوں پہ شروع کی ہم نے وہ ساری مانی سوائے ترتیب کے آگے پیچھے کوئی ایسی بات رہی نہیں کہ جو یہ اور کر سکے. سر مین ان کا نقطہ یہ کہ میاں نواز شریف دینا اب کوئی مانگے تو نہیں دینا قسمت رہے گی اپنے ہاتھ میں قسمت رہے گی اپنے ہاتھ میں کوئی جو سنے تو بولے دکھڑا ہم اپنا رو لے دنیا ہے بحری اے نوجوانوں سن لو سازش ہے گہری لا 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 چند لوگوں نے قوم کی لے لی ہے قسمت اپنے ہاتھ میں قسمت اپنے ہاتھ میں سارے کے سارے قسمت کے مارے مل کے بولے ساتھ ساتھ مل کے بولے ساتھ ساتھ لے لی قسمت. اور جو اس وقت ختم ہو گئی جو آپ لوگ 15 دن پہلے ٹی وی پہ خالی آئی ڈی پیز اور جنگ کو دکھاتے تھے اور آج کل آپ یہ شہزاد رائے کے گانے دکھا رہے ہیں. سر جس دن آپ بھی کنسرٹ کریں گے نا ہم آپ کا میں سنا کنسرٹ کا ایک ٹکٹ 4-5 ہزار روپے کا ملتا ہے جب نوجوان جاتے ہیں 5 ہزار ہر ایک کے پاس نہیں. آج فری کا کنسرٹ ہے تو 5 ہزار بچت بھی ہو رہی ہے لوگ کنسرٹ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کنسرٹ یہ بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے 5-6 ہزار کسی ہر بچے کے پاس نہیں ہوتا ہے ہر نوجوان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن آج میں یقین مانوں جیت تب ہوتی کہ جب ان کی باتیں مان لی گئی ہوتی اور ساتھ ہی میں یہ ختم کرتے تو یہ سیاست بھی کیونکہ سیاست نام ہے صبر کا. میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اتنے میں غور کریں کہ کیا ہو سکتا ہے مثلا اگر فرض کیجئے کہ یہ پولرائزیشن اسی طرح جاری رہتی ہے یہ تصادم اسی طرح جاری رہتا ہے یہ بحران اسی طرح پھیلتا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نقصان پاکستان کے کیا ہو سکتا ہے. اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا اور زیادہ رکاوٹ کون ہے اس معاملے کے حل میں؟ دیکھیں یہ تو پریڈکشنز کرنا تو بڑا مشکل کام ہے یہ تو شیخ رشید کا کام ہے پولیٹیکل پریڈکشنز کرنا. کاش کہ میں بھی کر سکتا میں تو پولیٹیکل اینیمل کی حیثیت سے بات کر سکتا ہوں آپ سے کہ بھائی کیا شیخ رشید صاحب کا کام غلط پریڈکشن کرنا ہے. وہی میں نے کہا نا پریڈکشن غلط بھی ہوتی ہیں اور صحیح بھی ہوتی ہیں کچھ لوگ صحیح پریڈکشن کرتے ہیں کچھ صحیح صرف ایک فکرہ ان کے پاس پھینک کے واپس آتا ہوں. جی یہ شیخ رشید صاحب نے استعفیٰ دے دیا سر؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب ہماری پارٹی کے نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور آپ لوگوں نے استعفے جمع کروا دی. شیخ رشید صاحب نے استعفیٰ نہیں بھیجا ابھی تک اس کی کیا وجہ ہے بندہ بھیج کے منگوائیں یا ویسے راستے میں رک گئے؟ ہمارے پارٹی کے نہیں ہے اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی جی جیسا تو مجھے جو صاحب اب جس طرح آپ کو صحافت میں میرے خیال میں 25-26 سال کتنے سال ہو گئے 22 سال ہو گئے مجھے 27-28 سال ہو گئے پریکٹیکل پالیٹکس میں اور یہ ساری چیزیں ہم نے بھی کی ہیں اس حد تک نہیں گئے لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے کلاشنکوف تو آپ نے بھی اٹھائی. جی میں نے کہا ہر قسم کا کام کیا جیل میں 4 دفعہ جیل بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں سیاستدان کے لیے جیل جانا باہر نکلنا اٹھا کر کہا کہ جی بحرہ عرب میں بھی پھینک دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹرین مارچیں بھی کی. لیکن 2 چیزیں اس میں دیکھیں اس وقت بامانی اور بامقصد ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال ہے بامانی اور بامقصد ڈائیلاگ کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھ کر بات کی جائے. جو چیزیں آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہیں اس کی انٹرپریٹیشن آپ سپریم کورٹ سے کرانا چاہتے ہیں وہاں سے کروا لیں تو آپ کا مقصد سیاستدان بیٹھ کر حل کر سکیں گے. اگر آپ وہ باتیں کریں گے جو ماں روائے آئین ہیں یا قانون کے اندر نہیں آتی تو پھر اس کو ریزالو آپ نہیں کر سکیں گے پھر آپ کو کسی اور کو ماورائے آئین کون جی ماورائے آئین کون سی بات میں ابھی بتانا نہیں چاہتا اس کو میں کر دوں گا تفصیل کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی ایک فتح کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے 6 نکات دیے تھے اور وہ نکات جو ہیں میرے خیال میں پوری اسمبلی کی آواز 5 مان لیے گئے 6 نکات دیے تھے نا 5 نکات ان کے منوائے جانے کو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی فتح ہے اگر ہم اس کو انا کا یا ایکو کا مسئلہ نہ بنائیں
اور یہ ہی تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان کے اندر ہیں، جو آج نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یا انڈیپینڈنٹس ہماری طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام لایا جائے صاف اور شفاف ہو، پاکستان کے اندر ایک ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہو جو حکومت اور اپوزیشن سے بالا تر ہو، پاکستان کے اندر ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جو کہ دنیا جس کی مثال دے۔ اب اتنی بڑی فتح آپ کو مل گئی، اب کیا مطلب ہچ کیا ہے بیچ میں، یہ بتائیں نا۔ اب خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہچ ہے کہ انا کی صرف ایک انا ہے۔ میں دوبارہ واپس آؤں گا، میں ایک بریک لوں گا اجازت اگر معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات درمیان میں رہے گی، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس دوران آپ شہزاد رائے صاحب کی پرفارمنس ملاحظہ کیجیے۔ تو کیا ہم سچ مچ ہواؤں میں اڑیں گے؟ تو نہیں سمجھے گا میں لگا رہے تو لگا رہے کھڑا رہے تو کھڑا رہے پڑا رہے تو پڑا رہے لگا رہے تو لگا رہے کھڑا رہے تو کھڑا رہے پڑا رہے تو پڑا رہے۔ قوم کو جگانے کا وقت آ گیا، ان کو مت جگاؤ، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آئی تھنک ہمیں کسی بھی ایکسٹینٹ تک جانا چاہیے پاکستان اور ڈیموکریسی کے لیے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر نعرہ مار دیں آپ سب، پاکستان! یہ بات ہے، تھینک یو۔ شہزاد رائے وسط ایک طرف دھرنے چل رہے ہیں اور یہ استقامت کی داد بھی دینی پڑے گی کہ عمران خان صاحب اتنے دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، وہاں پہ بجلی کا بھی ایشو ہے، وہاں پہ واش رومز بھی نہیں ہے، خوراک کا بھی خاص مناسب بندوبست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود استقامت کے ساتھ وہ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ علامت طاہر القادری صاحب کو زیادہ داد دینی پڑتی ہے کہ ان کے جتنے کارکن وہ لاہور سے لے کر آئے تھے اور اس میں سے کوئی کارکن واپس نہیں گیا، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، اور ان کی طرف سے بھی ایک استقامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس استقامت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ریلیز کا اور جلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر آج ایک ریلی نکلی۔ کل پاکستان مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ پورے ملک میں اس قسم کے ریلیز نکالی جائیں گی، راولپنڈی میں ریلیز نکالی جائیں گے۔ محمود اچکزئی صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ ہم پورے پاکستان میں دھرنے دیں گے اور پورے پاکستان میں جلسے کریں گے۔ جے یو آئی ایف کی طرف سے 3 دن سے مسلسل اسی ریلیز شروع ہو چکی ہیں اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر یہ سب لوگ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہے، ایم کیو ایم کراچی میں کسی وقت بھی ایک بڑا دھرنا دے سکتی ہے، اگر یہ دھرنوں کی سیاست شروع ہو گئی کہ آپ کے 2 دھرنے اور اس کے مقابلے میں پورے ملک میں دھرنے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے کہاں جائے گی، کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ قاضی شفیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ صاحب یہ آپ کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اچھا آپ کا شکریہ کہ آپ نے اگین ہمارے ڈسپلن کو اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے لوگوں کی اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا، اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے جو پچھلے 10 دنوں سے وہاں پر عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، جوان بیٹھے ہوئے ہیں ڈسپلن کے ساتھ۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہاں پر کھانا اتنی وافر مقدار میں دستیاب نہیں، پانی اس طریقے سے دستیاب نہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہاں پر کھانا تقسیم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ڈسپلن کے ساتھ لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کو ایک میسج ہے پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے سے، پرامن لوگوں کا، صبر کا، استقامت کا، وفاداری کا۔ اس کے ساتھ دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ بہت ساری جماعتیں اور بھی میدان میں آ گئی ہیں ریلیاں نکالنے کے لیے، ضرور آنا چاہیے، ہر کسی کا جمہوری حق ہے، لیکن میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ جو ایٹماسفیئر آپ نے پاکستان عوامی تحریک اور تحریک انصاف کی ریلی کو نکلنے کے لیے جو ایٹماسفیئر آپ نے بنایا تھا، وہی ایٹماسفیئر ذرا نون لیگ کی اور فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب کی ریلی کے لیے بھی بنا کے دیکھیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کتنی تعداد میں وہ لوگوں کو لا پاتے ہیں۔ آپ ذرا پنجاب کو سیل کریں، کنٹینر لگائیں، ان کے جتنے کارکنان ہیں جن کا اوپر شک ہو سکتا ہے یہ ریلی میں شریک ہو سکتا ہے، ان کو اٹھائیں، ان کے اوپر شیلنگ کریں، ان کو گولیاں ماریں، ان کے اوپر لاٹھی چارج کریں، اور پھر آپ اناؤنس کریں کہ جناب فلاں جگہ ریلی ہے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ کس جماعت کے کتنے ڈیووٹڈ کارکن اور یہ جو ریلیز باہر آ رہی ہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ پارلیمنٹ کو توڑ دیں یا وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جائیں،
یہ سارا سسٹم لپیٹ کے میری بات سمجھیں، یا جو قومی اسمبلی میں چلے گئے وہ چلے گئے ہیں، آپ کی لاشوں سے گزر کے باہر آئیں، ان میں سے پارلیمنٹ کو توڑنے کی بات کسی نے نہیں کی کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگوں کو توڑ دے. ہمارے جائز جمہوری عوامی مطالبات تھے، عمارت تو آپ آج توڑ دیں، آئینی جمہوری مطالبات جو عوام کے حقوق کی بات کر رہے تھے. ہم نے کسی سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ اس نظام کے اندر خرابیاں ہیں، جب تک اس نظام کی پیوریفیکیشن نہیں کی جائے گی آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. آپ اس طریقے سے اگر بار بار الیکشن کراتے جائیں گے تو کوئی ڈیفرنٹ رزلٹ نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ آج 65 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ہم انتہائی بری پوزیشن میں کھڑے ہیں. سوال آپ سے کیا کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ توڑ دینی چاہیے؟ نہیں، پارلیمنٹ توڑ دیں. پارلیمنٹ کے توڑنے کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ میں عرض کرتا ہوں توڑ دیں. پارلیمنٹ کو رہنا چاہیے اس صورت میں اگر یہ آئینی اور جمہوری پارلیمنٹ ہو. ہمارا سٹینڈز پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ آئینی پارلیمنٹ ہی نہیں ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں بتا دوں آئین اس کا فیصلہ کرے گا. آئین کا 213 218 پڑھ کے دیکھ لیں. اگر ہمارا مقدمہ سب سے مضبوط مقدمہ ہے. محسوس یہ ہوتا ہے نا قاضی صاحب کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے، غیر آئینی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں وہاں پیش کریں. جب الیکشن کمیشن کی تشکیل ہوئی تھی، خورشید شاہ صاحب جو اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے خود اس وقت ایڈمٹ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن آئین کے تقاضوں کے مطابق نہیں بنا، لیکن اس کا فیصلہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو اس وقت ہم یہ کیس لے کے سپریم کورٹ گئے تھے. سپریم کورٹ نے آپ کی بات نہیں مانی. میں بتوں گی ہماری بات نہیں، میں میری بات سن گیا. ہمارا مقدمہ اتنا مضبوط مقدمہ ہے جاوید چودھری صاحب کہ ایک عام سے جو لائر ہے اس سے بھی آپ پوچھیں، جو چھوٹے لیول کا سول کورٹ کا لائر اس سے بھی یہ پوچھے کہ آئین یہ کہتا ہے اور اس کے تحت یہ نہیں ہوا، تو وہ بھی یہ رائے دے سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ اس وقت وہ کیس سنا ہی نہیں تھا، وہ کسی اور مسئلے میں پڑے اس کو ضائع کر دیا. ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا کے پھر میں آفریدی صاحب کی طرف آؤں گا کہ ہمیں اس ملک میں کسی ایک ادارے کو ماننا پڑے گا. ہمیں اگر ہم پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے، تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ ہم انڈیا سے مذاکرات کرنے کہیں گے کہ آ کے ہمارا فیصلہ کر لیں، عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے، یو این میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ کسی ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو، کسی جگہ رک کے کسی ایک شخص کو، جیسے مقدس ادارے کے اندر اگر سیاسی لوگ کسی ایک ادارے کو باپ ماننا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ معاملات نہیں ٹھیک ہوں گے. آفریدی صاحب یہ بتائیں کہ آئین پر پورا عمل ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی نے باتیں کی اور جو ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتی کہ یہ چاہتے اور کس سے چاہ رہے ہیں اور کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. ابھی تک میں بتا رہا ہوں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح یہ اصلاحات ہونے، یہ سب کچھ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہوگا. کلیئر بات ہے کہ پارلیمنٹ ہی یہ سب کچھ کرے گی. پارلیمنٹ کے علاوہ یا باہر کی دنیا سے کوئی آئے گا وہ کرے گا، وہ ہمیں نہیں پتا. کون کرے گا، کون سی ٹیم کرے گی، کون سی کورٹ کریں گے، کون سی سسٹم کرے گا، کون چلائے گا، یہ کوئی ایجنڈا یا ترتیب نہیں ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ قادری صاحب جو باتیں آپ عوام کے ساتھ جلسوں میں تقریروں میں کرتے ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن جب بات دو پارٹیاں سامنے آ کے بات چیت پہ بیٹھتی ہیں پھر باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ بیٹھتے پچھلی بار مذاکرات میں تھے نا؟ مذاکرات میں تھا اور قادری صاحب نے ہمیں ایک بہت ہی اچھی طریقے سے، کیونکہ ایک دانست والے آدمی ہیں، ایک بہت ہی اچھی سوچ والے آدمی ہیں، جب ہم بیٹھے ہم نے بات چیت کی، انہوں نے جو اپنے تجاویز دی اور ہم نے اپنی تجاویز دی اور وہ ساری باتیں آخر آ کے آئین کے مطابق ہوئیں اور آئین کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا اور وہ ساری باتیں اور اس طرح وہ ایشو ختم ہوا. بدقسمتی سے ایک اور بڑا کام، ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے، میں چھوٹی سی بریک لوں گا اور اس دوران قوم جو ہے نا وہ شیخ رشید صاحب کی گفتگو ملاحظہ کیجیے، ذرا وہ سنیے آپ. ان کے زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. خدا کی قسم جتنا پڑھا لکھا مجمع اس وقت موجود ہے، نواز شریف کی 3 نسلوں میں بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے. شیخو واسطہ خدا کا یار، میں تقریر لگا لو 1 منٹ پہ. شیخو کہاں سے نکال لیا تحریک انصاف نے؟ یہ 1 منٹ اب بس میں نے سن لیا نا. آپ فون کا کارڈ بھرو تو 100 میں سے 40 روپے یہ لے جاتے ہیں. آپ دودھ بچے کا پیو تو یہ لے جاتے ہیں. چینی 12 چیزیں. لوگوں آج میں نے 4 بجے جب میں خان صاحب کے پاس ملنے آیا
آپ یقین جانیں اس پہاڑی پہ لائن لگی ہوئی تھی غریب لوگوں کی. میں نے کہا میں ان سے انٹرویو پوچھوں, میں رہ نہیں سکا. میں نے 2-3 آدمیوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. ایک نے کہا 138 روپے اور ایک نے کہا میری جیب میں 32 روپے ہیں. آپ شیخ رشید صاحب کی گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے. شیخ رشید صاحب اس انقلابی قافلے کے سالار ہیں اور شروع سے وہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس پہ شریک تھے. علامہ طاہر القادری صاحب کے پاس بھی وہ جاتے رہے اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں علامہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ انقلاب کے لیے لاہور سے نکلوں گا. لیکن عین وقت میں جب وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں ایک حساب بن گیا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ پولیس شاید علامہ صاحب کو نہ نکلنے دے اور وہاں پہ فساد یا تصادم ہونے کا خطرہ تھا, تو شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے کیمپ میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہاں پہ آئے. روز شیخ رشید صاحب یہاں پہ ایک تقریر کرتے ہیں, پوری قوم کو گرماتے ہیں اور میں بڑا ان کا مداح ہوں کہ ماشاءاللہ تقریر وہ بڑی زبردست کرتے ہیں. انہوں نے استعفے کا اعلان بھی کیا تھا لیکن پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز نے, میکسیمم ایم این ایز نے اپنا استعفا جمع کروا دیا, لیکن شیخ رشید صاحب اپنا استعفا اس وقت تک جیب میں رکھ کے پھر رہے ہیں. میری شیخ رشید صاحب سے درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے, کل سوموار ہے اور کل اسپیکر نے کارروائی بھی اس پہ شروع کرنی ہے, تو آپ مہربانی کر کے اپنا استعفا وہاں پہ جمع کروا دیں تاکہ ہم سرخ رو ہو سکیں. اور جب تک قوم سرخ رو نہیں ہوگی اس وقت تک انقلاب نہیں آ سکے گا, ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو شیخ رشید صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک مہربانی فرمائے. آج ایک اور خبر چل رہی تھی کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے پی ٹی آئی میں اور گلزار صاحب, گلزار احمد صاحب, گلزار خان صاحب NA4 پشاور سے MN ہیں اور انہوں نے 11 ارکان اسمبلی, قومی اسمبلی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. یہ باتیں کس حد تک درست ہیں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی تو عموماً حالات خراب ہو جاتے اور اس میں افواہیں بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. آفریدی صاحب آپ فرما رہے تھے اور میں صرف ماضی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کے ساتھ جو پچھلی بار آپ نے مذاکرات کیے تھے اور بڑے آپ نے خوبصورت طریقے سے سارا معاملہ حل کر لیا تھا. آج آپ حکومت میں ہیں, دوبارہ حکومت میں ہیں, تو اب آپ ایکٹیو ہو کے سارے معاملے کو کیوں نہیں نپٹاتے؟ انشاءاللہ ابھی کافی لوگ, میں نے پہلے جب پروگرام شروع تھا ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو اس چیز کو بہت جلد حل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے اور ملک اس عذاب سے نکلے اور ملک ہمارا آگے جائے. میں نے کہا کہ قادری صاحب سے جب ہماری اس ٹائم بھی بات چیت, اور ابھی میں مطمئن ہوں یہ جو بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اور یہ چل رہا ہے, 1-2 دن میں قوم خوشخبری سنے گی اور قادری صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بات چیت ہوگی وہ کامیاب بھی ہوگی, اور جب قوم سنے گی بھی ان کی بصیرت کے ساتھ یہ مسائل خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے. پہلی ہماری وجوہات ہیں جو لیٹ ہوا اس کے ہم بھی قصوروار ہیں کہ ہم نے دیر کیا, لیکن ابھی ہمیں یقین ہے جیسے اعجاز الحق صاحب اور مختلف لوگ آئے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو بات چیت ہو رہی ہے, اگلے آنے والے 48 گھنٹوں میں وہ لوگ دیکھیں گے کہ قادری صاحب کے ساتھ بات کافی حد تک ختم ہو کے یہ دھرنا عمران خان صاحب ختم ہو جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک میں بات کروں, جب انہوں نے اس تحریک کا اعلان کیا عمران خان صاحب نے, اس ٹائم انہوں نے قادری صاحب کے ساتھ مشاورت کی تھی اور اتفاق نہیں کیا, پھر اپنی تاریخ کا اعلان کیا. انہوں نے اس وقت قادری صاحب کو چھوڑ دیا. پھر جب وہ جلوس نکال رہے تھے پھر اس وقت پھر انہوں نے دوبارہ قادری صاحب کو چھوڑا اور اپنا جلوس نکالا. قادری صاحب پھر پیچھے گئے. عمران خان صاحب کا ایک تازہ بیان سامنے آیا, تقریر کرتے انہوں نے کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو پیا جام ہڑتال بھی کر سکتے ہیں, لہذا آگے ٹھیک ہے. اور پھر جب اچھا پیا جام ہڑتال یہ چیزیں یہ ایک باتیں ہیں جو میں آج کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جب باتیں مان چکی اور اس سے آگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. مجھے اتنا یقین ہے کہ قادری صاحب کی جب بات چیت ہوگی اور 2 دن میں فیصلہ ہوگا تو میرا خیال اس وقت بھی سارا کریڈٹ ان کی پارٹی کو اس لیے جاتا ہے کہ ان کا کراؤڈ جگہ پہ موجود ہے جس کو پی ٹی آئی کیش کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ ان کا کراؤڈ ہٹا دیں جلسے سے اس موقع سے تو صبح کے ٹائم وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, دھرنا ختم ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر شام کے وقت لوگ, وہ تو میں نے آپ کو کہا 4-5 ہزار روپے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے ایک اگر سچائی سے دیکھا جائے تو سارا کریڈٹ ان کو اور اسی کو وہ جا رہا ہے. لیکن ملک کے لیے بدقسمتی ہے اگر ایک آدمی کا بھی استعفیٰ جاتا ہے, وہ کسی کا بھی جاتا ہے, جمہوریت کے لیے نقصان ہے. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے ایز اے گورنمنٹ میں بیٹھ کے کہ جمہوریت کا نقصان ہو. ہم ایسی سچویشن بنائیں گے کہ سب ون ون پاکستان جیتے. آپ چاہتے کیا اب تک یقین کیجئے سمجھ نہیں آئی قوم کو؟
کہ ہمارا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے. میرے خیال سے شروع دن سے ہم چاہتے تھے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. جو الیکشن ہوا ہے سر ماضی کی اب کی بات جو دھاندلی ہوئی تھی ہم نے سر وہ ماضی کی بات اب کی بات کیونکہ آپ کے مطالبات میں دھاندلی نہیں ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ریفارمز آئیں, جن لوگوں نے دھاندلی کرائی ان کو سزائیں ملے. لیکن چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ووٹ لیے ہیں وہاں سے, اس کو ہمارا چونکہ ایلیگیشن ہم نے لگایا اور ہم اس کی ثابت کرنے کے لیے ہم نے 4 حلقوں کی ڈیمانڈ کیا تھا جو نہیں پورے ہوئے. اگر وہ کھول دیتے تو آج قوم پوری اتنے بڑے عذاب میں نہ مبتلا ہوتی. آج کی بات کریں, آج یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم 20 سے زیادہ حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں, ریفارمز لانے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جس پہ پورا اعتراض ہو رہا ہے اور اس سے ثابت بھی ہوا ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں تو ایف آئی آر ابھی تک نہیں کٹ رہی, وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ سلامت اوپر بیٹھے ہیں. اگر یہ ایف آئی آر ایک اشتعال انگیز تقریر کرنے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے خلاف درج ہو سکتی ہے لیکن 14 قتل کے خلاف نہیں ہو سکتی, تو یہ کس طرح ہم یقین کر لیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. باقی بے شک اسمبلی رہے ان کی, ریفارمز لائیں, ہم سارے اس کے ساتھ مل کر کریں گے. شوکت صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر مائنس نواز شریف کر دیتے ہیں آپ, میاں نواز شریف صاحب کو ہٹا دیتے ہیں, اب دیکھیے پرائم منسٹر پھر ان کا ہوگا, قومی اسمبلی میں اکثریت پھر ان کی ہوگی, ٹھیک ہے ہو جائے, سارا سسٹم اسی طرح ہوگا. تو ہو جائے نا, ان کی حکومت ہوگی اس وقت یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. ان کو لانے کے لیے سارا گیم پلان ہوا ہے نا, اور وہ تو ثابت بھی ہو رہا ہے نا. دیکھیں اگر ہمیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کر رہے ہیں کہ جی مظاہرے کر رہے ہیں کے پی کے اندر, کل اسی پروگرام میں آپ کے پروگرام میں یہاں پہ ان کو ٹیلی فون پہ لیا گیا کہ جی ہم مظاہرے اس لیے کریں گے یا دھاندلی ہوئی ہے, تو ہم نے کہا جی الیکشن کرا لیتے ہیں. اگر ہمیں تو کوئی خوف نہیں, اس لیے کہ ہمارا مینڈیٹ جینوئن ہے, ہم دوبارہ آ سکتے ہیں. ہم نے کہا الیکشن نہیں کرانا ہے, اسی کو جاری رکھنا ہے. بھئی اسی کو جاری رکھنا ہے تو پھر مظاہرے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جو مظاہرے کر رہے ہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مینڈیٹ جعلی ہے, ہمارے سے حساب کتاب کیا جائے پہلے, پھر بے شک آپ وزیر اعظم بنے, ہم آپ کو گہار پہ نہ کے واپس لے آئیں گے کہ جی لے لو اپنی وزارت. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. 1.25 سال آپ نے حکومت کر لی, ہم چیختے رہے, ہم عدالتوں میں گئے, کوئی نہیں سنا. آج اگر ہم آئے ہیں سڑکوں پہ تو خدا کے فضل سے ایک گملہ بھی نہیں توڑا ہے. جمہوری حق ہے ہمارا, ہم کر رہے ہیں. بے شک یہ کہتے رہے کہ جی گملہ نہیں ٹوٹ رہا, مجھے خدشہ ہے ملک ٹوٹ جائے گا. ملک نہیں ٹوٹتا, اگر ٹوٹے گا نا, ملک نہیں ٹوٹے گا. اگر صاحب یہ انتہائی خطرناک صورتحال یہ سریہ ہٹا دے, 30 دنوں کی بات ہے. دیکھو ہم یہاں تک آئے صاحب, بڑا ان کا آسان سا مطالبہ ہے کہ سریہ ہٹا دے, انا کو نیچے کر لیں. آپ کی تقریر مجھے ابھی تک یاد ہے, قومی اسمبلی میں آپ کھڑے ہو کے بڑی دھواں تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم کو, آپ نے کہا تھا استعفیٰ نہیں لینے دیں گے. تو آپ ان کی تھوڑی سی بات مان لیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ کرسی جو ہے نا یہ کسی کی بھی نہیں, ایک ہی کرسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. بات یہ, میں نے پھر وہی بات کروں گا کہ با مقصد با معنی مذاکرات آئین کے دائرے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ جو اب جو باتیں ہو رہی ہیں, ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی, میں مانتا ہوں کہ شرمناک واقعہ تھا ماڈل ٹاؤن والا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ ایف آئی آر ہونی چاہیے, میں بالکل کیٹیگوری وہ کر سکتا. ڈیمانڈز اس سے اب آگے جا چکی ہیں. ڈیمانڈز اگر یہاں پر رک جائے نا تو بات ہو سکتی ہے. مطلب یہ کون سا -1 فارمولا ہے, مجھے سمجھا دیں کہاں ان کے اندر ہے, اور کس طرح سے آپ اس پروسیجر کو چلائیں گے کہ نواز شریف کو ہٹائیں گے, پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ ایک نیا وزیر اعظم بنائے گی. یہ بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب 4تھی بار پرائم منسٹر بن سکتا ہے, 10ویں بار بھی بن سکتا ہے انسان, اور عمران خان صاحب بھی بہت جلدی وزیر اعظم بن سکتے ہیں, لیکن تھوڑا صبر اور تحمل کے ساتھ اگر کام لیں. اس وقت دیکھیں نا جو آپ باتیں کر رہے ہیں, لڑائی نواز شریف سے لڑ سکتے ہیں, میری بھی لڑائی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ, بہت لڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, آپس میں اختلاف ہوا ہے. اور ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں لڑائی ہوئی, کتنی لڑائی ہوئی ہماری, مطلب ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں 4 مرتبہ, لیکن کبھی اسٹیٹ کے ساتھ کوئی نہیں لڑا. یعنی آپ نواز شریف کے ساتھ لڑیں, آپ پاکستان کے ساتھ لڑیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں, دیکھیں آپ پارلیمنٹ کے بڑے سینئر رکن ہیں, مطلب یہ کہ اگر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور سربراہ بھی آپ ملک ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں, لیکن اوپر آپ بیٹھے ہیں, تو یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ مطلب میں آپ سے یہ بتائیں کہ اعجاز الحق صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ بن سکتے ہیں, چیئرمین بن سکتے ہیں, یہ کس طرح؟ اعجاز الحق صاحب نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں, یہ کوئی بات نہیں.
ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں جعلی مینڈیٹ کی. میں چیئرمین یا وزیر اعظم بننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں وزیر اعظم بنا دو؟ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین بن سکتے ہیں؟ نہیں، میں اگر الیکشن لڑوں گا ضرور بن سکتا ہوں. الیکشن لڑوں گا نا آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی تو بھائی سسٹم ہے نا، ایک پروسیجر ہے، اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. اپنا پروسیجر آپ کہتے ہیں کہ بڑا ٹھیک ہے. شکر الحمدللہ ایسے پارٹی سے ہوں، میرے پاس اپنے کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی صوبے کا الیکشن جیتا ہوں، جنرل سیکرٹری منتخب ہوا ہوں پارٹی کا. یہ بتائیے کہ میرے سے بہت بڑے بڑے وسائل والے لوگ ہیں. خان صاحب کے خلاف کسی بندے نے الیکشن لڑا آج تک آپ کی پارٹی میں؟ لڑے بالکل لڑ سکتے ہیں. کسی ایک نے لڑا کبھی؟ بھائی پابندی تو نہیں ہے نا سر. کوئی ایک بندہ بتایا نا جس نے لڑا ہو الیکشن؟ نہیں، ایک ہی ہمارا تو ایک انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے نا جو سامنے. اس میں آپ کے مخالف کون تھے؟ عمران خان صاحب. نہیں، میں دیکھیں میری بات سے، اگر کوئی نہیں لڑنا چاہے تو اس میں یہ تو کوئی وہ بات نہیں لڑ رہے بھائی. نہیں لڑتے ہیں. کیوں نہیں لڑتے؟ آئندہ ہو سکتا ہے لڑ لیں، یہ تو کوئی بڑی بات کیوں نہیں لڑے ہوتے؟ یہ تو آپ آ جائیں، ہم لڑ لیں الیکشن، ہم تو آپ ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. میں آپ کا الیکشن لڑوں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ دھاندلی کریں گے اس میں. نہیں، دھاندلی تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر دھاندلی ہوتی تو میں کبھی نہ جیتتا. میرے جیسا غریب بندہ کبھی نہ جیتا. یہ میں آپ کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف اگلی بار الیکشن لڑیے گا. نہیں، میں کیوں لڑوں بھائی؟ میری اتنا کیلیبر کا بندہ میں نہیں ہوں کہ مجھے آپ چیئرمین بناتے ہیں پارٹی کا. میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، اپنے صوبے میں ضرور لڑوں گا، چاہے وہ صدارت کا الیکشن ہو، چاہے جنرل سیکرٹری کا الیکشن ہو، چاہے چیف منسٹر کا الیکشن ہو. یہ میں صاحب، یہ جو بادشاہت ہوتی ہے پارٹیز کے اندر، اور آپ کی جو پارٹی ہے اس پہ سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ بادشاہت ہے ایک، اور خاندانی سیاست ہے، اور خاندان اس میں پورے کا پورا ملوث ہے، انوالو ہے وہ ساری سیاست کے اندر. تو یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ مجھے بتائیں. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ باتیں ذرا کری کرتا ہوں. تو حقیقت کہا جائے کہ ابھی تک پارٹیوں میں بھی جمہوریت نہیں آئی. اگر وہ پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو بھی پارٹی ہے، اس میں وہ جمہوریت کا جو تصویر ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی جو ہونی چاہیے، جس کو کہا جاتا ہے جمہوریت. اور وہ اگر نظر آتی ہے ایک ہی پارٹی میں، وہ جماعت اسلامی ہے جس میں نظر آتی ہے، اور ایک چیز ہے اس کے علاوہ نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، کہنا، اس کو ڈیفینڈ کرنا، ٹی وی پہ الفاظ کا ہیر پھیر کرنا، وہ ٹھیک ہے کیونکہ اپنی پارٹی. لیکن سچ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو پارٹی ہے اس میں وہ جمہوریت کا عنصر نظر آتا ہے، ان کے الیکشن میں بھی نظر آتا ہے، ویسے بھی نظر آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ابھی بادشاہت اگر ختم کرنی ہوگی تو صرف حکومت میں ختم نہیں کرنی ہوگی، پارٹیوں کے اندر بھی آپ کو اصلاحات لانے پڑیں گے کہ ایک جمہوریت سسٹم آئے. اور ایک نیا، آپ دیکھیں یہ جتنی بھی پارٹیاں بھی ڈائیلاگ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی سے جو لیڈرشپ ہے ساری، اسد عمر کو نکال دیں، ساری وہی لیڈرشپ ہے جو 30 سال سے سیاست کر رہی ہے. کوئی ان کو چانس نہیں دیا گیا کہ آپ اس بات چیت کا حصہ بنیں. اب وہ ٹھیک ہو گئے. سنیں تو صحیح، اگر شاہ محمود ہے، جہانگیر ترین ہے، جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے جو ہیں وہ بھی 30 سال سے، اجاز الحق صاحب بھی 30 سال سے. وہ پالیٹیشنز مجھے بتا دیں کہ کمیٹی میں ان کو بھی ڈالا گیا کہ ان کی سوچ آئے. بڑی دلچسپ قسم کا جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ عوامی تحریک کی طرف سے مذاکرات کون کر رہے ہیں؟ کھر صاحب کر رہے ہیں، آصف احمد علی صاحب کر رہے ہیں، چودھری صاحبان کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ مذاکراتی ٹیم ہے. دوسری طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اس میں جاوید ہاشمی صاحب ہیں، اس میں جہانگیر ترین صاحب شامل ہیں، پھر اس میں عارف علوی صاحب شامل ہیں، اسد عمر صاحب شامل ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیجئے. یعنی مذاکرات کی باری آتی ہے تو پرانے سیاستدان سامنے آ جاتے ہیں، اور ایسے سیاستدان سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کا اگر آپ پروفائل پیچھے جا کے دیکھنا شروع کریں تو مختلف پارٹیوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک انقلابی جماعت میں آ گئے. تو یہ کس قسم کا انقلاب ہے کہ جس میں مذاکرات کے لیے آپ کو پرانے سیاستدانوں کی مدد لینی پڑ جاتی ہے؟ اور کھر صاحب وہ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ باہر سے پاکستان تشریف لائے، تو اس جہاز میں میاں نواز شریف صاحب کی سیٹ کے ساتھ بیٹھے تھے جب 2007 میں میاں نواز شریف صاحب لندن سے تشریف لائے تھے. اب وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آج وہ میاں نواز شریف کے خلاف علامہ طاہر القادری صاحب کے بہاف پہ مذاکرات کر رہے ہیں. کیا دلچسپ قسم کی صورتحال ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور انہی مہمانوں کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ایک اگلے گھنٹے میں بھی ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے، اور اس میں ہمارا صرف نقطہ ایک ہوگا کہ اس بحران کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.